یہ آج سے ہزاروں سال پہلے آج کے جدید شہروں، بلند عمارتوں اور بجلی کی روشنیوں سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ اس وقت انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورت میں جنگلوں اور میدانوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی شکار کر کے زندہ رہتا، کوئی دریا سے مچھلی پکڑ کر، اور کوئی جانور پالتا۔ ان کی بستیاں عارضی تھی، آج ایک جگہ ڈیرے ڈالے تو کل دوسری جگہ۔ لیکن پھر ایک تبدیلی آئی۔ انسان نے دیکھا کہ دریا کے کنارے زمین بڑی زرخیز ہے، اگر بیج ڈالا جائے تو زمین اناج اگا دیتی ہے۔ یہ دریافت اتنی انقلابی تھی کہ اس نے انسان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اب بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ ایک جگہ مستقل رہ سکتا تھا، اور یوں ذرات کے ساتھ ساتھ پہلا قدم بستی کی طرف اٹھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ وقت گزرتا گیا، یہ بستیاں بڑی ہوئیں، لوگ زیادہ ہوئے، کھیت وسیع ہوئے۔ دریا کے کنارے ایک علاقے میں، جہاں آج عراق ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان، انسانوں نے پہلی بار ایک ایسا مقام بسایا جو صرف بستی نہیں تھا بلکہ ایک شہر تھا۔ اس شہر کا نام تھا اوروک۔ اوروک کی کہانی سن کر حیرت ہوتی ہے۔ تقریباً 4000 سال قبل مسیح میں، جب باقی دنیا ابھی جنگلوں اور پہاڑوں میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بھٹک رہی تھی، یہاں کے لوگ ایک باقاعدہ شہر تعمیر کر رہے تھے۔ مٹی کی اینٹوں سے بنے اونچے مکان، چوڑی گلیاں، اور شہر کے بیچوں بیچ ایک عظیم مندر۔ یہ مندر صرف عبادت کی جگہ نہیں تھا، بلکہ اسی کے ارد گرد پورا شہر بسا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مندر دیوی اننّا کے لیے تھا، جو محبت اور جنگ کی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ لوگ روز مندر میں چڑھاوے لاتے، پجاری رسومات ادا کرتے، اور یوں مذہب نے شہر کو اکٹھا رکھنے میں سب سے پہلا کردار ادا کیا۔ لیکن اوروک صرف مذہب کا مرکز نہیں تھا۔ یہاں انسان نے ایک اور عظیم قدم اٹھایا، تحریر ایجاد کی۔ مٹی کی چھوٹی تختیوں پر تصویریں، علامتیں کندہ کی جانے لگیں۔ پہلے یہ صرف اناج اور مال کے حساب رکھنے کے لیے تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ تصویریں الفاظ اور زبان میں بدل گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے خود کو لکھوانا شروع کیا۔ اس سے پہلے انسان کی زندگی کے بارے میں ہمیں اندازے ہی لگانے پڑتے ہیں، مگر اوروک کے بعد کہانی قلم بند ہونے لگی۔ اب ذرا شہر کی گلیوں میں گھومنے کا تصور کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسان کھیت سے اناج کے گٹھے لے کر آ رہے ہیں، کاریگر مٹی کے برتن بنا رہے ہیں، عورتیں اون کاٹ رہی ہیں، اور بچے کھیل رہے ہیں۔ کہیں تانبے کے کاریگر دھات کو پگھلا کر نئے اوزار ڈھال رہے ہیں، تو کہیں تاجر اپنے سامان کے ساتھ لمبے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اوروک صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے لیے ترقی کا پہلا دروازہ تھا۔ یہاں پر لوگوں نے بڑے بڑے قانون اور نظام بنائے، ٹیکس لیا جانے لگا تاکہ شہر کے مندر اور نہریں چل سکیں۔ پانی کی نہریں بنائی گئیں تاکہ کھیتوں کو سیراب کیا جا سکے۔ محنت تقسیم ہو گئی، کوئی کسان تھا، کوئی پجاری، کوئی کاریگر اور کوئی سردار۔ یہ سب مل کر ایک نئے طرز زندگی کی بنیاد ڈال رہے تھے، وہ طرز جو آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ شام ڈھلتی ہے، شہر کی دیواروں پر سورج کی آخری کرنیں پڑ رہی ہیں۔ پجاری دن بھر کی رسومات کے بعد مندر کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ کسان اپنے بیل باندھ کر گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اور بچے اپنی ماؤں کی گود میں سو رہے ہیں۔ یہ ہے اوروک، دنیا کا پہلا حقیقی شہر، جہاں انسان نے پہلی بار اجتماعی زندگی کو ایک نظام میں بدلا۔ لیکن ارد گرد کے میدانوں میں اور بھی چھوٹے چھوٹے قصبے ابھر رہے ہیں۔ انسان نے جب ایک جگہ بسنا سیکھ لیا تو یہ سلسلہ رکا نہیں، ایک شہر کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ یوں لگتا ہے جیسے دجلہ اور فرات کے کناروں پر بستیاں پھولوں کی طرح کھلنے لگیں۔ کوئی شہر اپنی کھیتی سے مشہور تھا، کوئی اپنے کاریگروں سے، اور کوئی اپنے مذہبی مرکز سے۔ جلد ہی یہ خطہ چھوٹے چھوٹے مگر طاقتور شہری ریاستوں یعنی سٹی سٹیٹس سے بھر گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب شہر وجود میں آ گئے تو ان میں طاقت اور اقتدار کی کشمکش بھی شروع ہو گئی۔ ہر شہر چاہتا تھا کہ وہ دوسروں پر حاوی ہو، اور یوں آنے والے وقت نے پہلی سلطنت کے دروازے کھول دیے۔ کش، ایک ایسا شہر جو اپنی طاقتور فوج اور سیاسی اثر سے پہچانا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جو حکمران کش پر قابض ہوتا، وہ باقی شہروں پر بھی برتری جتانے لگتا، اور یہ شہر تجارت اور سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے امیر تھا۔
یہاں کے لوگ دور دراز کے ملکوں تک سامان بیچتے۔ لاگاش اور اما یہ دونوں شہر مسلسل زمینوں اور پانی کی نہروں پر جگڑتے رہتے۔ ان کی لڑائیاں تاریخ میں پہلی بار ریکارڈ ہوئیں، جیسے دو پڑوسی آج کسی زمین یا کھیت پر مقدمہ لڑتے ہیں۔ ہر شہر کی اپنی دیواریں، اپنا مندر، اپنا حکمران، اپنی فوج اور اپنا خدا تھا۔ گویا ایک ہی علاقے میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں اور سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھیں۔ جب انسان کے پاس زمین، کھیت، پانی اور دولت ہو گئی تو ایک نئی خواہش جاگی، طاقت کی۔ اب ہر شہر چاہتا تھا کہ وہ دوسروں پر حکومت کرے۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑے بڑے تنازعات میں بدل گئیں۔ کسان کھیتوں میں ہل چلاتے، لیکن اچانک فوجی آ جاتے اور ان کی فصلوں کو جلا دیتے۔ نہروں کا پانی روک لیا جاتا تاکہ مخالف شہر کے کھیت سوکھ جائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان نے صرف شہروں کی تعمیر نہیں کی بلکہ جنگ اور سیاست کے ہتھیار بھی ایجاد کیے۔ لیکن جنگ کے ساتھ ساتھ نظام بھی بہتر ہوا۔ شہروں کے حکمران اب صرف سردار نہیں تھے بلکہ بادشاہ کہلانے لگے۔ انہوں نے ٹیکس جمع کرنا شروع کیا، عدالتیں قائم کیں اور قانون بنائے۔ کچھ تختیاں آج بھی ملی ہیں جن پر ان تنازعات اور فیصلوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر لاگاش اور اما کی لڑائی کا حال ایک ایسی ہی تختی پر لکھا ملا ہے جس میں بتایا گیا کہ دونوں شہروں نے کس طرح ایک نہر پر قبضے کے لیے کئی سال لڑائی کی۔ یہ شاید تاریخ کی پہلی لینڈ ڈسپیوٹ تھی جو تحریر میں آئی، مگر ان سب جھگڑوں کے باوجود یہ شہر علم و فن کے بھی گہوارے تھے۔ مندر نہ صرف عبادات کے مراکز تھے بلکہ وہاں اناج ذخیرہ کیا جاتا، ٹیکس اکٹھا کیا جاتا اور تحریریں لکھی جاتی۔ گویا مذہب اور حکومت ایک ہی جگہ سے چل رہے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب شاعری اور ادب نے بھی جنم لیا۔ قصے، دیومالائی کہانیاں اور مذہبی گیت لکھے جانے لگے۔ لوگ اپنے دیوتاؤں سے مدد مانگتے کہ وہ ان کے شہروں کو محفوظ رکھیں۔ اب آپ تصور کریں کہ کش کی گلیوں میں فوجی گھوڑوں اور رتھوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ار کے کنارے تاجر سمندری سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ لاگاش اور اما کے کھیتوں میں کسان ڈرے ڈرے کام کر رہے ہیں کہ نہ جانے کب پڑوسی شہر حملہ کر دے۔ یہ ہے وہ دنیا جہاں شہروں نے طاقت حاصل کر لی تھی، لیکن یہ طاقت بکھری ہوئی تھی۔ کوئی ایک حکمران ایسا نہ تھا جو سب کو اکٹھا کر سکے۔ لیکن پھر تاریخ کے افق پر ایک نام ابھرتا ہے، ایک شخص جس نے ان سب شہروں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا خواب دیکھا۔ وہ تھا سارگن آف اکاد، اور یوں دنیا نے پہلی بار سلطنت کا تصور دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ سارگون کی پیدائش ایک عام گھرانے میں ہوئی۔ اس کی ماں شاید غریب یا کنیز تھی جس نے اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا۔ بالکل ویسا منظر جیسے حضرت موسیٰ کی کہانی میں ملتا ہے۔ ٹوکری بہتی ہوئی ایک باغبان کے ہاتھ لگی جس نے اس بچے کی پرورش کی۔ سارگن بڑا ہوا تو ایک بادشاہ کا ساقی بن گیا، یعنی روز بادشاہ کے قریب رہتا، اس کے دربار میں پانی اور شراب پیش کرتا۔ شاید یہی موقع تھا جہاں اس نے اقتدار، فوج اور سیاست کو قریب سے دیکھا اور سیکھا۔ وقت آیا کہ اس نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کی۔ فوج کے کچھ حصے اس کے ساتھ ہو گئے اور یوں سارگون نے کش پر قبضہ کر لیا۔ یہ اس کی پہلی بڑی فتح تھی، لیکن اس کی خواہش یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف ایک شہر کا نہیں بلکہ پورے خطے کا حکمران بنے گا۔ سارگون نے اپنی فوج کو منظم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پہلی بار باقاعدہ پیشہ ور فوج کھڑی کی، ایسی فوج جو پورا سال صرف جنگ کے لیے تیار رہتی تھی، نہ کہ صرف ضرورت کے وقت بلائی جائے۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے سارے شہروں کو فتح کرنا شروع کیا، اور اوک اس کے سامنے جھک گیا، ار اس کے زیر نگیں آ گیا۔ لاگاش اور اما جنہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی کی، اب دونوں اس کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ جلد ہی سارگون کا قبضہ صرف میسوپوٹیمیا تک محدود نہ رہا۔ اس نے شمال کی طرف شام تک، مشرق کی طرف ایران کے پہاڑوں تک اور جنوب کی طرف خلیج فارس تک اپنے پرچم گاڑ دیے۔ یہ تھا دنیا کی پہلی سلطنت امپائر، یعنی ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ جس میں مختلف شہر، زبانیں اور قومیں ایک مرکزی طاقت کے ماتحت آ گئیں۔ سارگون نے صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کی، اس نے نظام بھی قائم کیا۔ اس نے دارالحکومت بنایا، اکاد۔
اس نے اکادی زبان کو سرکاری زبان بنا دیا۔ یہ زبان آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس نے ہر شہر میں اپنے گورنر تعینات کیے جو براہ راست اس کے حکم پر چلتے۔ ایک نام تاریخ میں پہلی خاتون مصنفہ اور شاعرہ کے طور پر آتا ہے۔ وہ سارگون کی بیٹی تھی جسے اس نے ار شہر کے بڑے مندر کی پجاریہ مقرر کیا جس کا نام تھا انہیڈوانا۔ اس نے جو مناجات اور حمد لکھی وہ آج بھی دنیا کا سب سے قدیم ادب مانا جاتا ہے۔ یوں پہلی سلطنت نے صرف سیاست ہی نہیں بلکہ ادب، مذہب اور ثقافت کو بھی نئی شکل دی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اقتدار صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہ سکتا، اب یہ پورے خطے پر محیط ہو سکتا ہے۔ یہ تھی دنیا کی پہلی سلطنت، اکادی سلطنت۔ سارگون کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے تخت پر بیٹھے اور پھر آیا ایک نام، نرام سن۔ یہ شخص صرف اکاد کا حکمران نہیں تھا بلکہ تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرنے والا انسان تھا۔ عام طور پر بادشاہ خود کو دیوتاؤں کا نمائندہ کہتے تھے، لیکن نرام سن نے اعلان کیا کہ وہ خود خدا ہے۔ اس نے اپنے سروں پر دیوتاؤں کی مانند سینگ دار تاج پہننا شروع کیا۔ یہ علامت اس وقت صرف خداؤں کے لیے مخصوص تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک انسان نے خود کو خدائی مقام پر بٹھانے کی جرت کی۔ یہی دعویٰ اس کے غرور اور طاقت کا آئینہ دار تھا۔ نرام سن کے دور میں اکادی سلطنت اپنی سب سے بڑی وسعت پر پہنچ گئی۔ اس نے شمال میں شام اور ترکی تک لشکر کشی کی، مشرق میں ایران کی پہاڑی قبائل کو شکست دی، جنوب میں خلیج فارس کے ساحلوں تک قبضہ کر لیا۔ اس کا لقب تھا چاروں سمتوں کا بادشاہ۔ یہ لقب بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کا حکمران سمجھتا تھا۔ اس دور میں سلطنت صرف جنگی طاقت سے نہیں بلکہ فنون اور تہذیب سے بھی مشہور ہوئی۔ مٹی کی تختیوں پر مزید منظم قوانین اور ریکارڈ لکھے گئے۔ مجسمہ سازی اور نقش و نگار نے نئی شکل اختیار کی۔ مشہور وکٹری سٹیل آف نرام سن بنایا گیا جس پر نرام سن کو ایک پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کے ارد گرد دشمن شکست کھا کر گر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی تصویری تاریخ مانی جاتی ہے جو ایک حکمران کی فتوحات کو بیان کرتی ہے۔ نرام سن کے دور میں سلطنت کی تجارت بہت وسیع ہو گئی۔ قافلے لکڑی، تانبا، سونا اور قیمتی پتھر لاتے۔ اکاد کے بازاروں میں دور دور کی چیزیں ملتی تھیں۔ لوگ حیران رہ جاتے کہ ایک ہی شہر میں اتنی مختلف چیزیں کیسے اکٹھی ہو گئیں۔ یہ ہے سلطنت کا عروج، لیکن ہر عروج کے ساتھ ایک زوال بھی ہوتا ہے۔ قدرت کے قوانین اور انسان کے غرور کے بیچ لڑائی ہمیشہ ایک نتیجہ دیتی ہے۔ سلطنتیں ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے مٹی کی تختیوں پر ایسی تحریریں پائی ہیں جن میں لکھا ہے، زمین نے اناج دینا چھوڑ دیا تھا، بارشیں کم ہو گئی تھیں اور قحط نے لوگوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یعنی اکادی سلطنت کے زوال میں سب سے بڑا کردار کلائمیٹ چینج کا تھا۔ تقریباً 2200 قبل مسیح میں شدید خشک سالی نے میسوپوٹیمیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دریا سکڑنے لگے، کھیت بنجر ہو گئے، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد ہی ہل گئی۔ قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ سامنے آیا، شمالی پہاڑوں سے آنے والے گتیان۔ یہ قبائل جنگجو اور سخت جان تھے۔ جیسے ہی اکادی سلطنت کمزور پڑی، گتیان لشکر در لشکر اتر آئے۔ وہ شہروں کو لوٹتے، کھیت جلاتے اور لوگوں کو غلام بنا لیتے۔ اکاد کی فوجیں جو کبھی ناقابل شکست تھی اب بھوک اور بغاوت سے کمزور پڑ چکی تھی۔ نرام سن کے بعد اس کے جانشین اتنے طاقتور نہ رہے۔ سلطنت میں بغاوتیں شروع ہو گئی، مختلف شہر ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے۔ یوں آہستہ آہستہ اکادی سلطنت کا نظام ٹوٹتا چلا گیا اور تقریباً 180 سال کے بعد یہ عظیم سلطنت ختم ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا سلطنت واقعی ختم ہو گئی؟ نہیں، کیونکہ اس کا ورثہ آج بھی باقی ہے۔ اکادی زبان دنیا کی پہلی عالمی زبان بنی جسے دور دور کے لوگ سمجھتے تھے۔ سلطنت کا نظام، فوجی ڈھانچہ اور انتظامی ریکارڈ بعد کی تہذیبوں کے لیے نمونہ بنے۔ بابل اور اشور کی سلطنتیں جنہوں نے بعد میں دنیا کو حیران کیا، دراصل اکادی سلطنت کی بنیادوں پر ہی اٹھی۔ سوچیں، کبھی اکاد کی گلیوں میں نرام سن خود کو خدا کہتا تھا،
लेकिन वक्त ने उसके ताज को मट्टी में मिला दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। सल्तनतें पैदा होती हैं, अरूज पाती हैं और फिर मिट भी जाती हैं, लेकिन उनके विरसे इंसानियत की तारीख में जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, यही था दुनिया के पहले शहर से लेकर दुनिया की पहली सल्तनत तक का सफ़र। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसानियत का सफ़र कभी रुकता नहीं। हर अरूज के बाद ज़वाल है और हर ज़वाल के बाद एक नया आगाज़। अगर आपको ये इल्म और तारीख़ का सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले हिस्सों की कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।